سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کل ہر طرف ایک ہی بات سننے کو مل رہی ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تو کیا ہوگا، لیکن اس سے بھی اہم اور اہمیت کا حامل سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان واقعی ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پاکستان کے قیمتی ایٹمی اثاثوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں یہ بیچنے پڑیں گے یا پھر ہمیں ان ایٹمی اثاثوں کو گروی رکھنا پڑے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب اسرائیل نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ کون سی روحانی شخصیت تھی جس نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کی تھی اور آج بھی کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خاص عنایت اور تحفہ ہے اور ان کے حکم سے مارز وجود میں آیا ہے، لہٰذا پاکستان کو تا قیامت کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ حالات کا بدلنا، سیاستدانوں کا ملک کے خلاف دشمن سے بھاری رقوم لے کر نقصان پہنچانا تو ممکن ہے، لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کے منصوبے بنتے رہے ہیں اور آئندہ بھی بنتے رہیں گے، لیکن اللہ کی ذات کبھی بھی ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اسی طرح کی ایک کوشش ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب 1981 میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو کامیابی سے تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا اور اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا جب انڈین گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک سکواڈ پاکستان کے کہوٹہ ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز گرانے کا ارادہ کیا تھا جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ وہ ایک کامبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھر وہ کہوٹہ پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ریو فیلنگ کریں گے اور واپس نکل جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حملے کی اطلاع جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کی کسی روحانی شخصیت نے دی تھی، اور وہ روحانی شخصیت امیر حاجی عبد الوہاب صاحب تھے، جنہوں نے جنرل ضیاء کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، لہٰذا کچھ کر لو۔ اس کے بعد ISI نے اپنی بھاگ دوڑ تیز کر دی اور بالآخر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا لیا گیا، یعنی حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے، جن میں سے پہلے کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ دوسرے دستے کو ممبئی ٹرامبے میں موجود انڈیا کا بھابھا نیوکلیر پلانٹ تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو نیجیو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں ریو فیلنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی واپسی ممکن نہیں تھی، اور یہ ایک فدائی مشن تھا اور اس کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی۔ جب ایئر فورس کے جوانوں سے پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں سے 4 کا انتخاب کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑا، کیونکہ ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی عزم و ہمت، قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوف زدہ انڈین جنرلز اس حملے کے حق میں نہیں تھے اور اس کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرا گاندھی نے بہت محنت کی تھی۔ جنرل ضیاء اور پاکستانی ایئر فورس شدت سے حملے کے منتظر تھے۔ وہ اس کو عالم اسلام کے 2 بڑے دشمنوں کو ان کی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراً اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کیا، اور انہوں نے نہایت بھونڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی۔ اس کو چھپایا بھی نہ جا سکا۔ نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی سبکی ہوئی۔ تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ پاکستان عراق ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج عراقی فوج ہے، لہٰذا آئندہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کی ایک سازش اب بھی کی جا رہی ہے، لیکن اس بار یہ سازش بڑی چالاکی سے جاری ہے۔ اس سازش کے مطابق پہلے پاکستان پر اتنا قرضہ چڑھایا گیا کہ جتنا وہ کبھی ادا نہیں کر پائے گا،
لہٰذا اس قرضے کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یہ آفس دی جانے لگی کہ اگر پاکستان اپنے ایٹمی اثاثے ہمارے پاس گروی رکھ دے تو ہم پاکستان کو مزید قرضہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یاد ہے کہ اگر پاکستان ان کی یہ بات نہیں مانتا اور IMF پاکستان کو مزید قرضہ فراہم نہیں کرتا تو پاکستان جلد ہی ڈیفالٹ ہو جائے گا اور پھر ہمارے اثاثے خود بخود قرضہ فراہم کرنے والے ممالک کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اور اگر ڈیفالٹ ہو بھی گیا تو ہمارے اثاثے بالکل محفوظ رہیں گے۔ پاکستان نے اس ایٹمی پروگرام کے لیے دن رات کئی سال تک کام کیا ہے اور پھر جا کر اس مشن میں کامیابی حاصل ہوئی۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ آزادی کے بعد پاکستان نے ایٹمی ہتھیار بنانے کا عندیہ دیا اور سن 1953 میں امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پہ دستخط کیے کہ امریکہ صنعتی اور پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال اور ریئیکٹر کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد پاکستان نے ایٹامک انرجی کمیشن کی بنیاد رکھی، لیکن اب پاکستان کے سامنے یورینیم کو حاصل کرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ 1963 میں باقاعدہ طور پر کمیشن بنا کر یورینیم کی تلاش شروع کر دی گئی اور قدرت بھی پاکستان پہ مہربان ہوئی اور پاکستان نے آخرکار ڈیرہ غازی خان کے مقام پہ یورینیم کے ذخائر دریافت کر لیے اور پھر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے اس کو نکالنا شروع کیا۔ بھارت کے ایٹمی پروگرام کا علم پاکستانی اداروں کو 1965 میں ہی ہو گیا تھا۔ پھر پاکستان نے اپنی بقا کے لیے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش تیز کر دی۔ پھر جب پاکستان نے انڈین مداخلت اور ادھر ہم ادھر تم والے نعرے کی وجہ سے 1971 میں مشرقی حصہ کھو دیا، تب اداروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر بھارت کا مقابلہ کرنا ہے تو ہر صورت میں ایٹم بم بنانا ہوگا۔ چاگی کے پہاڑوں کے دامن میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ سائنسدانوں کے گروپ نے یہ نعرہ بلند کیا تھا، گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ پاکستان نے اپنا پہلا نیوکلیئر ریئیکٹر کینیڈا کی مدد سے 1972 میں لگایا تھا۔ 1974 میں کسی پریشر کی وجہ سے کینیڈا نے مدد کرنے سے انکار کر دیا اور 1974 میں ہی انڈیا نے ایٹمی تجربہ کیا، تو پاکستان کے لیے اب ایٹمی طاقت حاصل کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ذمہ داری سونپی گئی اور پھر یوں ہوا کہ سن 1989 میں امریکہ نے پاکستان کی امداد معطل کر دی اور موقف اپنایا کہ اب پاکستان کا ایٹمی پروگرام پر امن نہیں رہا۔ وقت گزرتا رہا اور بھارت نے سن 1996 میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا۔ پھر 1998 میں جب بھارت نے یکے بعد دیگرے 2 دھماکے کیے، تب انڈیا کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور انڈیا نے پاکستان کو دھمکانا شروع کیا۔ تب پاکستان کے اندر سے تمام حلقوں کی جانب سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں کہ بھارت کو جواب دیا جانا چاہیے۔ اس وقت پاکستان نازک صورتحال سے گزر رہا تھا، پاکستان کے اوپر بیرونی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ تب جاگی کے پہاڑوں کو دھماکے کے لیے چنا گیا اور آخرکار 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایک ساتھ 7 دھماکے کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اب پاکستان ایک ایٹمی پاور بن چکا ہے اور پاکستان کا دفاع اب بہت ہی مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ جی تو معزز ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے